بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ وہ وقت جب درود شریف آسمان ہلا دیتا ہے اور قبولیت کا وہ لمحہ جسے 90% لوگ غفلت میں ضائع کر دیتے ہیں، آج ہم آپ کے ساتھ ایک خوبصورت اور طاقتور وہ وقت بتائیں گے جس کے اندر آپ کی دعا کی قبولیت کا وہ لمحہ اتنا سٹرونگ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ اس لمحے میں اپنی دعا کو مانگ لیتے ہیں اور وہ قبول ہو جاتی ہے اور قبولیت کا وہ لمحہ آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے تو آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ تو آئیے وہ وقت آپ کے ساتھ آج بیان کرتے ہیں کہ اس وقت کو کبھی بھی ضائع نہ کیا کریں، اور ہم میں سے اکثر لوگ وہ وقت جو ہے غفلت میں گزار دیتے ہیں جبکہ وہ قبولیت کا اہم ترین لمحہ ہوتا ہے، اور یہ قبولیت کا لمحہ ہمیں دن میں 5 مرتبہ میسر آتا ہے۔ وہ لمحہ، وہ وقت ہے کون سا؟ ذرا غور فرمائیے گا۔ وہ وقت جب آسمان پر آپ کی دعا ہر حال میں قبول ہو جاتی ہے، اور وہ وقت خاص ہے اذان اور اقامت کے درمیان۔ اقامت وہ مختصر اعلان ہے جو نماز شروع ہونے سے بالکل پہلے مسجد میں دیا جاتا ہے تاکہ بتایا جائے کہ نماز اب قائم ہونے والی ہے، کھڑے ہو جائیں۔ اور احادیث کا مفہوم جو اس بارے میں ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں ہوتی، اور ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب دعا قبول ہوتی ہے تو درود شریف اس دعا کی سب سے طاقتور بنیاد بنتا ہے۔ اب وہ لمحہ، اب وہ طاقتور وقت جو ہے نا جی، وہ اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت ہے۔ اب یہ جو درمیان کا وقت ہے یہ چند منٹوں کا ہوتا ہے۔ ہمارے جو مرد حضرات ہیں وہ اس بات سے بخوبی آگاہ ہوں گے کہ جب اذان ختم ہوتی ہے تو مسجد کے اندر نماز کھڑی ہونے سے پہلے کا جو وہ وقت ہوتا ہے، چند لمحے ہوتے ہیں، وہ بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ اگر ان لمحوں کو آپ ضائع نہ کریں اور درود شریف کے ساتھ اپنی کوئی دعا، کوئی حاجت اللہ کی بارگاہ میں رکھیں گے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے، اور پھر درود شریف کے ساتھ تو آپ کی دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے نا۔ اب یہ جو اذان اور اقامت کے درمیان کا یہ جو وقت ہے نا جی، یہ اتنا خاص کیوں ہے؟ یہ قبولیت کا لمحہ اتنا خاص کیوں ہے؟ ذرا غور فرمائیے گا۔ وہ یہ کہ اس وقت کے اندر یہ جو چند لمحے، چند منٹوں کا یہ جو وقت ہوتا ہے، اس وقت میں فرشتے متوجہ ہوتے ہیں، دعا کو آسمان تک پہنچایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک جب آپ بھیجتے ہیں تو دعا آپ کی قبولیت کے قریب ہو جاتی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ وقت چند منٹوں کا ہوتا ہے مگر اجر بے حساب آپ کو ملتا ہے۔ اب اس وقت میں آپ کو کرنا کیا ہے؟ مرد حضرات تو چونکہ مسجد کے اندر نماز کے لیے تیار ہوتے ہیں تو ان کے پاس تو یہ ڈیفینیٹلی ایک ٹائم فریم آ جاتا ہے کہ اس لمحے کو انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ قیمتی بنانا ہے درود شریف کے ساتھ اور اپنی دعا کو قبول کروانا ہے۔ لیکن ہماری جو خواتین ہیں جو گھر میں موجود ہوتی ہیں وہ بھی اس چیز کو مائنڈ میں رکھا کریں کہ جیسے ہی اذان ختم ہو اور وہ جو چند لمحے ہوتے ہیں مطلب نماز کے شروع ہونے تک، ان لمحوں میں وہ گھر میں بھی جو ہے اس وقت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی دعا کو ضرور قبول کروا سکتی ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول بھی ہوتی ہے، ڈیفینیٹلی ہوتی ہے، کیونکہ وہ لمحہ اتنا قیمتی ہوتا ہے اور دعا قبول ہوتی ہے اذان اور اقامت کے درمیان کے وقت کے اندر۔ تو اس لمحے میں آپ کو کرنا کیا ہے؟ وہ یہ کہ 3 مرتبہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، درمیان میں آپ اپنی حاجت رکھیں، اپنی دعا مانگیں، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ قبولیت کا ایسا خوبصورت لمحہ ہے کہ اگر دعا قبول ہو گئی تو آپ کی تقدیر سنور جائے گی۔ یہ وقت ایسے ہے جیسے دروازہ کھلا ہو اور مانگنے والا خاموش بیٹھا ہے۔ اب یہ اس وقت کے اندر
طاقتور جو پوائنٹ بہت زیادہ ہے وہ یہ کہ فرشتے گواہ بنتے ہیں. یہ وقت چونکہ نماز کے ساتھ جڑا ہے اور نماز فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے، تو یہ جو چند لمحے اذان اور اقامت کے درمیان میں آتے ہیں نا، یہ وقت بہت قیمتی ہے. یہ آسمان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے. جب آپ دعا مانگتے ہیں تو دعا آپ کی قبول ہوتی ہے. تو ان لمحوں کو ضائع نہ کیا کریں. اور ہم لوگ جو ہیں 90% لوگ جو ہیں جی وہ غفلت میں اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں. اس وقت کو ہم قیمتی سمجھتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ یہ دعا کی قبولیت کا بہت اہم ترین وقت ہوتا ہے اور چند لمحے ہوتا ہے، زیادہ بھی یہ وقت نہیں ہوتا، چند لمحے ہوتا ہے. تو خواتین گھر کے اندر اپنی دعا مانگ سکتی ہیں درود شریف کو پڑھ کر، اور درود پاک کی کثرت کر کے اپنی دعا کو قبول کروا سکتی ہیں. اور جو ہمارے مرد حضرات ہیں وہ تو پھر مسجد میں آلریڈی موجود ہوتے ہیں، وہ سارے اس وقت کو بہت اچھے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں، خاص طور پر درود شریف پڑھ کر، اور اپنی اس قبولیت کے لمحے کو کیش کر سکتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعا کو قبول کروا سکتے ہیں. اب اذان ایسے ہے جیسے کسی نے اعلان کیا بس آؤ اور دروازہ کھل گیا، اور اقامت ایسے ہے جیسے کہا گیا ہو کہ اب اندر آ جاؤ، دروازہ بند ہونے والا ہے. وہ چند لمحے جو ہوتے ہیں اذان اور اقامت کے درمیان کے، وہ بہت قیمتی ہوتے ہیں. اب اور ان دونوں کے درمیان یعنی اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے وہ انتہائی سنہری موقع ہوتا ہے آپ کے لیے، کہ جب درود شریف کے ساتھ جب دعا مانگی جاتی ہے تو وہ ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. تو اذان اعلان ہے اور اقامت عمل ہے، اور ان دونوں کے درمیان درود شریف قبولیت کا ذریعہ ہے. تو اپنے آپ کو اس بات پر ضرور آپ نے قائل کرنا ہے کہ اذان کے ختم ہونے کے فوراً بعد آپ کو اپنی دعا کو قبول کروانا ہے، اپنی حاجت کو اللہ کی بارگاہ میں رکھنا ہے اور درود شریف کے ساتھ رکھنا ہے. اول و آخر آپ جب درود پاک پڑھ کر اپنی دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ قبول بھی ہوگی، اور اللہ پاک آپ کے لیے راستے بھی بنائے گا، آسانیاں بھی پیدا کرے گا، اور آپ کے لیے اسباب بھی پیدا ہو جائیں گے. تو یہ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، اور دن میں 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے، 5 وقت آپ نماز پڑھتے ہیں، اور اس وقت کو قیمتی جانتے ہوئے اپنے اس وقت کو ضرور استعمال کیا کریں. یہ قبولیت کا بہت پیارا اور خوبصورت لمحہ ہے. یہ جو دن بھر کے اندر ہماری چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں نا، چھوٹی چھوٹی ہماری حاجتیں جو ہوتی ہیں، تو ان حاجتوں کو ان لمحوں میں ضرور پورا کروا لیا کریں. یہ جب اذان ہوتی ہے اور اقامت کے درمیان کا جو شارٹ سا ٹائم ہوتا ہے نا، اس ٹائم کے اندر آپ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشیں جو ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول کروا سکتے ہیں. اور درود شریف پڑھنے کا وہ بڑا خوبصورت لمحہ ہوتا ہے، بہت خوبصورت وہ وقت ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو محسوس کر لیں اور اپنی زندگی کے اندر اس کو استعمال کریں کہ یا اللہ پاک یہ وقت جو ہے. اور احادیث مبارکہ کے مفہوم سے بھی یہ چیز ثابت ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان کے مانگی ہوئی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، وہ رد نہیں ہوتی. اور پھر جب آپ درود شریف ساتھ پڑھ لیں گے تو پھر وہ ایسے سمجھ لیں کہ سونے پہ سہاگے والی بات ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی. تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آخر میں ہے کہ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں. کھلا ہوا ہے کریم کا در، بھرے خزانے لٹا رہے ہیں. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم.